الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم. اس وادی گل کا ہر ذرہ حسین جہاں کہلایا ہے. اس وادی گل کا ہر ذرہ حسین جہاں کہلایا ہے. جو یہاں سے اٹھتا ہے اور پیر مہا کہلایا ہے. اس بد میں جنون کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک. اس بد میں جنون کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک. ہے عام ہمارے افسانے دیوانے چمن سے زندہ تک. میرے واجب القدر حضرات علماء کرام اور دور دراز کے علاقے سے تشریف لانے والے محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب گشائی کرنا چاہتا ہوں اور علماء کرام کی ذمہ داریاں. محترم سامعین، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے مقدس سلسلے کے اختتام پذیر ہو جانے کے بعد رب لم یزل نے امت محمدیہ کو فتنوں کو پرآشوب دور میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ رب کائنات نے امت محمدیہ کے اصحاب توقیر اور روشن ضمیر علماء کے ذمے امت کی اصلاح کا کام لگا کر ان کو بنی اسرائیل کے انبیاء کا درجہ دیا. بلا شبہ ہر دور میں امت کی بگڑی ہوئی حالات کو علماء نے ہی سنبھالا ہے، لیکن آج اس کی ضرورت ماضی سے زیادہ ہے. اس لیے کہ آج ہر شجر کی جڑ پر، ہر حجر کی تہ پر اور روئے زمین کے ہر خطے پر نئے فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے. آج کا زمانہ فتنہ ساز بھی ہے اور فتنہ پرور بھی ہے. ہر طرف پر بے حیائی اور فحاشی پورے دور پر ہے. امت مسلمان تینوں جوان فحاشی اور بے حیائی کے سیلاب میں ڈوبتے نظر آ رہا ہے. یورپ کے اتباع میں رشتوں کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. مسلمان قوم کو دین سے دور رکھنے کے لیے ان کے اندر مختلف اقسام کے نشے پیدا کیے جا رہے ہیں. تو کہیں کوئی فتنہ ائمہ دین اور صلاح امت پر زبان درازی کرتا نظر آ رہا ہے، تو کہیں کوئی فتنہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں توحید الہی کا حجاب بگاڑنے میں مصروف ہے. کہیں شیعہ اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے اصحاب پیغمبر پر تبرکت کی دکھائی دے رہی ہے، تو کہیں منکرین حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انکار کی جسارت کر رہے ہیں. کہیں اپنے آپ کو روشن خیال اور دانشور سمجھنے والے قرآن کی من چاہے تفسیر لے کر گمراہی کے پروارے جاری کر رہے ہیں. کہیں مرد اور عورت کے باہمی اختلاط کو ترقی کا زینہ سمجھا جا رہا ہے. مرزائیت مسلمانوں کے عقیدے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتی نظر آ رہی ہے. تو جناب صدر مجلس، ان کے سوچ اور جاگزار لمحات میں علماء کرام کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اس علم پر عمل کے ساتھ ساتھ عوام کے حقوق کی جنگ گلی کوچوں سے لے کر حکومتی ایوانوں تک لڑے. بیٹے والیت کے ناصر کو جڑ سے اکھیڑ کر محبت و اخوت کا درس دے. ظلم و جبر کے خلاف علم بلند کرے. بے دین کے خلاف لسانی جہاد کرے. آج کا زمانہ بے کسی ایسی علمگیر شخصیت کی منتظر ہے جس کے پاس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقاہت، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی استقامت، امام بخاری رحمہ اللہ کا تقوی، امام بخاری رحمہ اللہ کا تقوی، شاہ ولی اللہ جیسی قیادت، عبداللہ شہید جیسا عالم طارق جیسا حوصلہ اور قائد مولانا فضل الرحمن جیسی سیاست کے ہتھیار موجود ہو. محترم سامعین، آج اس دور کو ایسے علماء کی اشد ضرورت ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر کٹ مرنے کے جذبے سے تیز ہو.
اصحاب پیغمبر پر تبرہ کرنے والی زبانوں کو خودکی سے کھینچ لے، تحریر و تقریر کی ذریعے عوام کی دلوں میں اسلامی عظمت کو اجاگر کرنا ہی ان علماء کی ذمہ داری ہے۔ ان ذمہ داریوں کو نبھانے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، یہودی ایجنٹوں سے ٹکرانا پڑے گا، شہادتوں کی داستانیں دہرانا پڑیں گے، چونکہ حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء سے علماء کرام کی ذمہ داری بیان کی گئی ہے۔ اس لیے ان کا قدر علماء کرام کی خدمت میں اور اپنے ان ساتھی طالب علموں کی خدمت میں جو آگے علماء کرام بن کر امت کی قیادت کرنا چاہتا ہے، گزارش ہے کہ وہ درج ذیل ذمہ داریوں کا احساس فرمائے جو اس حدیث مذکورہ سے معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 1 کہ وہ سلف صالحین کے سچے جانشین بنے، علم میں بھی، اخلاق و کردار میں بھی، صبر و شکر میں بھی۔ نمبر 2 کہ ان کے اپنے لوگ ہو یا ان کے دشمن ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، سب کے ساتھ انصاف کرنا ایک علماء ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ نمبر 3 باطل نظریات رکھنے والے لوگ جو دین کی خاطر غلط باتیں، غلط مسائل اور غلط نظریات منسوخ کرتے ہیں، انہیں معلوم کر کے ان کو حکمت و دانشمندی کے ساتھ روکنا بھی ضروری ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ محترم سامعین، مذکورہ حدیث میں ہے کہ علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں۔ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام امت کی اصلاح اور ان کے مسائل کے شرعی حل بتاتے ہیں، تو یہی ذمہ داری علماء امت کی ہوتی ہے۔ گویا تمام شعبۂ حیات میں متعلقہ مسائل کے بارے میں امت مسلمہ کی نظر علماء ہی کی طرف اٹھتی ہے۔ اقتصادی میدان میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جدید فکری مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں، ان میں آپ کی رہنمائی کیا ہے؟ سیاست اور معاشرے میں جو نئے نظریات، مسائل اور رسومات جڑیں پکڑ رہے ہیں، ان میں اسلامی ہدایت کیا ہے؟ یہ سب سوالات علماء کرام سے ہوتی ہے۔ اس سے ان حالات میں علماء کرام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اس مسئولیت کو پورا کرنے کے لیے اکابرین اور اسلام کی طرف پر جدوجہد کریں۔ امت کی دستگیری اور رہنمائی کا فریضہ انجام دے۔ بلا شبہ اس وقت دنیا کی کے علماء کی طرف لگی ہوئی ہے۔ علماء اس سلسلے میں جو کردار ادا کریں گے، تاریخ اسے اپنے سفینوں میں، امت کو اپنے سینوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھیں گے۔ جناب صدر مجلس، علماء ربانی کا فرض ہے کہ وہ سروں پر کفن بال رکھ کر امت کی دستگیری اور رہنمائی کے لیے میدان میں آ جائیں، ان کو حقائق سے آگاہ کریں۔ نہایت ہے بے حسی اور بے غیرتی ہوگی کہ مسلمان اور اسلام پر نازل ترین وقت آ جائے اور علماء امت خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے اور تعویلیں کرتے رہے۔ ان قربانیوں کے نتیجے میں بھی باہم امت مسلمہ کے لیے اپنے خون کے نذرانے پیش کرنا پڑیں گے، اپنے وطنوں سے جلاوطن ہونا پڑیں گے، اپنے بیووں کو بیوہ کروانا پڑیں گے، اپنے اولاد کو یتیم کروانا پڑیں گے، اپنے خون کے نذرانے پیش کرنا پڑیں گے اور اپنے خون کے نذرانے پیش کر کے یہ پیغام چھوڑ دیں گے، کبھی باطل کے لیے سر نہ جھکائے رکھنا، کبھی باطل کے لیے سر نہ جھکائے رکھنا، یہ تو اسلام کی راہیں ہیں، انہیں سجائے رکھنا۔ آؤ اسلام کی خوابوں کی یوں تعبیر لے کے، آؤ اسلام کی خوابوں کی یوں تعبیر لے کے چلے چلا، لہو سے تو بھی چلائے رکھنا۔ وما علینا